اگلا سوال ہے محمد عمر رفاہی صاحب کا، وہ کہتے ہیں کیا احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب ہے غسل کرنا ہرگز ضروری نہیں ہے، بغیر غسل کے بلکہ بغیر وضو کے بھی اگر کوئی آدمی احرام باندھے گا، چاہے حج کا احرام باندھے چاہے عمرہ کا احرام باندھے، اس کا احرام ہو جائے گا۔ لیکن جب ہم ہر چیز کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے میں کرنا چاہتے ہیں تو احرام بھی جب باندھیں گے تو اعلیٰ اور بہتر طریقے سے، اور اعلیٰ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ احرام باندھتے وقت یا تو غسل کر لیں یا وضو کر لیں، اور اس کے بعد نماز کا وقت ہوگا تو پہلے فرض نماز ادا کریں پھر احرام باندھیں، اور اگر نماز کا وقت نہیں ہوگا تو 2 رکعت نفل پڑھیں پھر احرام باندھیں۔ یہ سب سے اعلیٰ درجے کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر کسی نے احرام باندھتے وقت نماز بھی نہیں پڑھی، وضو بھی نہیں تھا، غسل بھی نہیں کیا تو احرام باندھ لیا تو احرام ہو جائے گا، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا احرام ادا نہیں ہوا۔ اگلا سوال اسامہ بن حسن قاسمی صاحب کا ہے، جو بانہال کے رہنے والے ہیں اور اس وقت پلوامہ مین ٹاؤن میں مقیم ہیں۔ یہ سوال لکھتے ہیں کہ حج کے ارکان کی تعداد کے بارے میں عربی اور اردو کتب میں بہت تفاوت ہے، کہیں 2 ہیں کہیں 4۔ جواب اس کا یہ ہے کہ مفتابی قول کے مطابق حج کے 3 ارکان ہیں۔ نمبر 1 احرام باندھنا، نمبر 2 عرفات کے میدان میں وقوف کرنا، اور نمبر 3 طواف زیارت کرنا۔ یہ 3 وہ اعمال ہیں جن کو کہیں گے حج کے فرائض، ان کو کہیں گے حج کے ارکان۔ اس کے علاوہ باقی جو اعمال ہیں وہ یا تو واجب ہیں اور یا سنت ہیں۔ اب اگر کسی جگہ کوئی چوتھا عمل لکھا ہوا ہے تو وہ دیگر اماموں، مثلا امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے رائے کے مطابق ہو سکتا ہے چوتھا کوئی فرض ہوگا، لیکن حنفیہ کے رائے کے مطابق حج کے اندر یہی 3 فرض ہیں: احرام باندھنا، عرفات کے میدان میں 9 تاریخ کو پہنچنا، اور طواف زیارت کرنا۔ یہ طواف زیارت چاہے 10 تاریخ کو کیا جائے، 11 کو کیا جائے یا 12 کو کیا جائے۔ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفید رنگ کی 2 چادروں کو لپیٹنے کا نام احرام ہے۔ جواب اس کا یہ ہے واقعتاً سفید رنگ کی 2 چادروں کے لپیٹنے کا نام احرام بالکل نہیں ہے۔ احرام دراصل نام ہی نیت کرنے کا، اور وہ نیت کرنا کس چیز کا ہے؟ یا اللہ میں نیت کرتا ہوں کہ میں حج یا عمرے کا احرام باندھتا ہوں، یا اللہ میں نے حج یا عمرے کے احرام کی نیت کر لی، اس کے بعد لبیک پڑھنا ہے۔ تو لبیک پڑھنے کے ساتھ ہی سلا ہوا کپڑا جو ہے، سلا ہوا کپڑا منع ہو جاتا ہے، لہذا حکم ہے کہ سلے ہوئے کپڑے پہلے اتار دو اور اس کے بعد 2 چادریں باندھ لیں، اور 2 چادریں باندھنے کے بعد ابھی احرام نہیں ہوا، کیونکہ احرام 2 چادروں کا نام نہیں ہے، لیکن کثرت استعمال سے ان 2 چادروں کو بھی اب احرام بول دیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ احرام نام ہے در حقیقت نیت اور لبیک پڑھنے کا۔ جب تک نیت اور لبیک نہیں ہوگی صرف چادریں احرام نہیں بن سکیں گی۔ اویس احمد بانڈے صاحب بارہمولہ سے سوال کرتے ہیں کس عمر میں حج فرض ہوتا ہے؟ جواب: بالغ ہونے پر مسلمان پر نماز بھی فرض ہوتی ہے، بالغ ہونے پر روزہ بھی فرض ہوتا ہے، بالغ ہونے پر زکوٰۃ بھی فرض ہوتی اگر اس کے پاس مال ہوگا، اور بالغ ہونے پر حج بھی فرض ہو جائے گا اگر اس کے پاس مالی گنجائش ہو۔ یعنی فرض کیجئے کوئی نابالغ بچہ مالی طور پر اتنا مالدار ہے کہ وہ آرام سے حج کر سکتا ہے، مگر ابھی وہ بالغ نہیں ہوا ہے تو حج فرض نہیں ہوگا۔ جو ہی وہ بالغ ہو جائے گا تو چونکہ مالی اعتبار سے پہلے سے وہ خوشحال ہے، لہذا بالغ ہوتے ہی حج اس پر فرض ہو جائے گا۔ اور یہ ایسے ہے جیسے کہ کسی شخص کی عمر تو ہے مگر مال نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہوگا۔ حج فرض ہونے کے لیے نمبر 1 مسلمان ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا ضروری ہے، عاقل ہونا ضروری ہے، اسی طرح سے مالی استطاعت اتنی کہ جسے وہ حج کر سکے، یہ مالی استطاعت ہونا ضروری ہے، اور راستے کا پرامن ہونا ضروری ہے، یعنی وہاں تک پہنچنا اور حج کا وقت ہونا ضروری۔ یہ ساری چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو حج فرض ہو جاتا ہے۔